بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں SRS47 اور میں ہوں ایک عام پاکستانی۔ You're watching SRS 47. مستند سچائی کے سوا کچھ نہیں۔ اوورسیز کمیونٹی کو ووٹنگ کا حق دلانا بہت ضروری ہے۔ اگر ملک میں آفت آ جائے تو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے پہلے اوورسیز کمیونٹی کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا ہر سیاستدان نے کیا، لیکن جب ان سے کیے گئے وعدوں کو نبھانے کی باری آتی ہے تب یہ بھول جاتے ہیں۔ ووٹ دینے کا حق اوورسیز پاکستانی کا بھی حق ہے اور اس کو یہ حق ملنا چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں کہ موجودہ حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن گزشتہ حکومت اور اپوزیشن مل کر اس اچھے کام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی رقوم ریمیڈنس کی شکل میں پاکستان میں لائی جا رہی ہیں۔ اتنی بڑی رقوم کا پاکستان میں ریمیڈنس کی شکل میں آنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اوورسیز کمیونٹی عمران خان اور اس کی حکومت پر کتنا اعتماد کرتی ہے۔ اب خطرے کی گھنٹی جو اپوزیشن کے ذہن میں بج رہی ہے، لگاتار بج رہی ہے، وہ اس لیے بج رہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ حق اوورسیز پاکستانیوں کو مل گیا تو سارا کا سارا ووٹ عمران خان اور اس کی پارٹی کو چلا جائے گا۔ کل پاکستان مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب، جنہیں ارسطو کہا جاتا ہے، اور پروفیسر صاحب نے کہا کہ اوورسیز کمیونٹی کو کیا معلوم کہ نارووال میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنے ملک کے باہر بیٹھا ہوگا تو اس سے کیا معلوم کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس شخص نے نہ صرف اپنے وطن کے لیے اوورسیز کمیونٹی کی محبت کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے، بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اقتدار کو بنانے کے لیے اور اس سیاسی جنگ کو جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں مزید آپ اس قسم کی باتیں سنتے رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہو رہا کہ اوورسیز کمیونٹی کو ووٹنگ کا حق ملے۔ اس جنگ کا آغاز تو 19ویں صدی میں ہی ہو گیا تھا، ہر اس ملک میں جہاں ڈیموکریسیز تھیں یا ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے ڈیفرنٹ فیزز کا جائزہ لیں تو ہمیشہ سیاستدان ہی رستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ڈیموکریسیز کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ایک سسٹم چاہیے۔ وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں، روزگار کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے، ڈپلومیٹک مشنز کے لیے، جو اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس ووٹنگ کے پروسیس کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر آپ کے پاس کسی ملک کے پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس ملک کے ووٹنگ پروسیس کا حصہ بن سکیں۔ اگر یہ ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی بڑی تعداد کو جو وطن عزیز سے باہر ہے، جو ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہے، اسے آپ ووٹنگ کے پروسیس میں شامل ہونے کا حق ہی نہ دیں۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا بہت بڑا حصہ رہ جائے گا ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اگر ان لوگوں کو ووٹنگ کا حق نہیں ملا تو۔ ناظرین و سامعین، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ نون لیگ کے ارسطو صاحب جب کہتے ہیں نا کہ انوکھا کام ہو جائے گا، اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ یہاں کوئی انوکھا کام نہیں ہونے جا رہا۔ اگر ہسٹوریکل ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو اگسٹس پہلا رومن ایمپرر تھا جس نے پوری دنیا میں پہلی بار ایکسٹرنل ووٹنگ کا آغاز کیا۔ خیر، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت موٹیو جو تھے وہ پولیٹیکل تھے، ڈیموکریٹک نہیں تھے۔ ناظرین و سامعین، ریسنٹ ایگزامپلز کو دیکھا جائے تو 62 کی سول وار میں جنگ میں حصہ لینے والے امریکیوں کو امریکی ریاست نے یہ حق دیا کہ وہ پولیٹیکل پروسیسز کا حصہ بن سکیں۔ اگر اب نیوزی لینڈ کی مثال دیں تو 1890 کے اندر ایکسٹرنل ووٹنگ کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طرح آسٹریلیا کی ایگزامپل ہے 1902۔ اب میں بات کر رہا ہوں 19ویں صدی کی، اور اب چل رہا ہے 2021، مطلب پوری ایک صدی لگی اس پروسیس کو ڈیولپ ہونے میں۔ تو اس پروسیس کو مان لیا گیا تاکہ جو لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک مشنز پر ہوتے ہیں یا جنگ پر ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر تعینات ہیں یا کام کی غرض سے ملک سے باہر گئے ہیں، انہیں اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنایا جا سکے۔ کینیڈا کے اندر یہی آواز 1915 میں اٹھائی جاتی ہے، اور فرانس میں یہ آواز 1924 میں اٹھائی جاتی ہے۔ 1918 میں برٹن میں بھی یہ آواز اٹھائی گئی کہ جو لوگ جنگ عظیم اول اور دوم میں ملک سے باہر تھے ان کو بھی اس پروسیس کا حصہ بنایا جا سکے، اور اسی طرح دنیا کے ڈیموکریٹک سسٹم مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اب میں آپ کے سامنے ان ممالک کی لسٹ رکھوں گا جہاں پر فل ووٹنگ رائٹس دیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی ایگزامپل بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2004 کے اندر وہاں بھی کہا جا رہا تھا کہ ایکسٹرنل ووٹنگ کروائی جائے۔ یہاں پر مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ وہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ایکسٹرنل ووٹنگ کا پروسیس کیسے ممکن ہو پائے گا۔ یہی ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ موجودہ حکومت کو کیا مشکلات درپیش آ سکتی ہیں ایکسٹرنل ووٹنگ کو لے کر۔ لیکن 2004 میں افغانستان نے پاکستان کے اندر اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کی آفر کی تھی۔ خیر، وہ الگ بات ہے کہ کچھ انٹرنیشنل سلیوں کی وجہ سے نہیں مانا گیا، لیکن اگر پاکستان 2004 میں افغان مہاجرین کے لیے ایکسٹرنل ووٹنگ کی صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ افغانی جو پاکستان کے مہاجر کیمپوں میں موجود تھے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے افغانستان کی ووٹنگ پروسیس کا حصہ بن سکتے تھے، پھر 2021 میں اپنے پاکستان کے لیے کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو ارسطو ہے اور جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ کس بنیاد پر پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسٹرنل ووٹنگ کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر دوسری بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا
آسٹریلیا کے اندر جو قانون موجود ہے اس کے مطابق جو ان کے شہری 3 سال لگاتار اگر ملک سے باہر رہتے ہیں اور 6 سال میں واپس آ جاتے ہیں تو وہ آسٹریلیا کے ووٹنگ پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں. اسی طرح کی اگزامپل آسٹریا کی بھی ہے جہاں پر بائی پوسٹ پارلیمنٹری پریزیڈینشیل اور پھر ریفرینڈم میں بھی حصہ لے سکتے ہیں, یعنی تمام الیکشنز میں وہاں کے لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مثال بیلجیم کی بھی ہے, وہاں پر بھی لوگ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح برازیل کی اگزامپل ہے, اوورسیز رہنے والے برازیل کے لوگ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کینیڈینز کو بھی بائی پوسٹ ان پرسن اور الیکٹرانکلی ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ حاصل ہے. اسی طرح چلی ایک ملک ہے, کولمبیا میں بھی فل ووٹنگ رائٹس ہیں. 2010 کے بعد سے انڈیا میں بھی ایکسٹرنل ووٹس کاسٹ ہو رہے ہیں. اسرائیل کے شہریوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اسرائیلی جانا پڑتا ہے. جاپان کے لوگ بائی پوسٹ یا لوکل ایمبیسیز میں جا کر ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میکسیکو ہے جس کو آپ میکسیکو پڑھتے ہیں, موروکو ہے, نیوزی لینڈ ہے, ہولینڈ ہے. اس کے علاوہ سب سے حیران کن اور مزے کی بات یہ ہے کہ نائجیریا بھی ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جن ملکوں کے لوگ ایکسٹرنلی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نائجیریا یہ کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ حقیقت میں یہ ووٹنگ کی جنگ ایک کنٹینیوس اسٹرگل کا نام ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوا. یہ ساری بات جو میں نے صرف 5 منٹ میں آپ کو بتا دی ہے ایک صدی پر محیط ہے. دنیا کی وہ بڑی بڑی ڈیموکریسیز جن کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے وہ اسی طرح مضبوط بنی ہے. میں خوش ہوں کہ عمران خان کی حکومت اسٹرگل کر رہی ہے, اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ بیرون ملک رہنے والے لوگوں کو ان کا حق دلایا جا سکے. اپوزیشن کے راستے میں رکاوٹ بننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور اگر ان پاکستانیوں کو یہ حق مل گیا تو اوورسیز سے اکثر ووٹ عمران خان کو ہی ڈلیں گے. یہی خوف اپوزیشن جماعتوں کو کھایا جا رہا ہے اور یقیناً اگر ایسا ہو گیا تو آئندہ سال میں ان کے لیے جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہوگا. دیکھیں, ایک ہے پراکسی ووٹ, ایک ہے پرسنل ووٹ, ایک ہے پوسٹل ووٹ اور ایک ہے الیکٹرانک ووٹ جس کا آج کل بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ موجودہ اپوزیشن نے بل بھی نہیں پڑھا, وہ نظام بھی نہیں دیکھنا چاہا کہ جس کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیا جائے گا اور نیتیں ان کی ویسے ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ رینج کیسے کیا جائے گا, یہ سب کیسے ممکن ہو پائے گا. یہ سب بائی پرسن اگر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو امریکہ میں بہت زیادہ ایمبیسیز موجود ہیں, لیکن اگر کوئی شخص ایمبیسی سے بہت دور رہتا ہے تو پھر کیا پروسیس ہوگا. بائی پوسٹ اگر ووٹ ڈالا جائے گا تو پھر وہ ٹرانسپیرنٹ کیسے ہوگا. الیکٹرانکلی بھی اگر ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں پولنگ اسٹیشنز قائم کرنا پڑیں گے, ایمبیسیز کے اندر, کمیونٹی سینٹرز کے اندر, مختلف دفاتر کے اندر. اس سب کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ووٹنگ کے پروسیس کو بہتر طریقے سے مانیٹر کیسے کریں گے. تو اس چیز پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ الیکٹرانک مشینز کہاں ہوں گی, ان ممالک کے دفاتر کے اندر ان کے ہائی کمیشن کے عملے کا عمل دخل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ صرف چند ممالک کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں وہاں الیکشن کا نظام کیسے صاف بنایا جائے گا. خیر, یہ کچھ چیلنجز ہیں جن کا سامنا موجودہ حکومت کو کرنا پڑے گا. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس نظام کو سپورٹ نہ کرنے کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. خیر, کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. مستند اور سچی خبروں کے حصول کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو پہنچ سکے. پاکستان زندہ باد اور اللہ نگہبان.